نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر کیسر کے نام خط۔ حضرت یہ سب جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں کیا لکھا، شاعروں نے جواب میں کیا لکھا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور آخر میں اس پر لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت تحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کیسر کے پاس بھیجا۔ میں نے کیسر کے پاس خط پہنچا کر اسے حضور کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، اس میں یہ مضمون تھا: محمد رسول اللہ کی جانب سے روح والے ہرکل کے نام۔ حضرت تحیہ قلبی رضی اللہ فرماتے ہیں اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا کہ یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ کیسر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے اپنے خط میں نام سے شروع کیا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاعر روم نہیں لکھا۔ کیسر نے کہا نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا، اب تمام درباری کیسر کے پاس سے چلے گئے تو کیسر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو پادری مدار المحام اور خاص مشیر تھا اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائی اور کیسر نے بھی بتائی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ اس پادری نے کیسر سے کہا یہ تو وہی شخص ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ کیسر نے پادری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا میں تو ان کی تصدیق کروں گا، ان کا اتباع کروں گا۔ کیسر نے اسے کہا اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں۔ اس کے بعد ہم کیسر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان دنوں تجارت کے وہاں آئی ہوئی تھی، ان کو بلا کر کیسر نے ان سے پوچھا کہ جو آدمی تمہارے یہاں ظاہر ہوئے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ کیسر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیسر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر کیسر نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تمہارے ساتھیوں میں سے جو تم سے جہاں ملتا ہے کیا وہ تمہارے پاس واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کیسر نے کہا یہ بھی نبوت کی علامت ہے۔ پھر کیسر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ پسپا بھی ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، ان کی قوم نے ہم سے کئی مرتبہ لڑائی کی، کبھی وہ شکست دے دیتے، کبھی ان کو شکست ہو جاتی۔ کیسر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی۔ حضرت تحیہ قلبی رضی اللہ فرماتے ہیں پھر کیسر نے مجھے بلایا تھا اپنے ساتھی تمہارا پیغام میں پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبی ہے لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں اسلام کو قبول کروں گے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ حضرت تحیہ قلبی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار اس کے پاس جمع ہوتے اور باہر ان کے پاس آ کر ان کو بات نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن ہے باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا، اسی دوران میں سے ان کے پاس آتا جاتا رہا، وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا، مختلف سوالات کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے باہر نکلنے کا بڑا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ بیماری کا عذر کر دیا۔ ایسی کئی مرتبہ کیا، پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا تم ہمارے پاس آؤ ورنہ ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں۔ ہم لوگ تجھے کسی کے سے بدلہ ہوا پاتے ہیں۔ جب سے یہ عربی آدمی آیا تو پادری نے مجھ سے کہا میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا اور میرا سلام کہنا، ان کو بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، کو سچا مان چکا ہوں اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں۔ یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میں ایمان لانا برا لگ رہا ہے اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی
کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعد اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے دیا کلبی رضی اللہ عنہ کہا کہ تمہارا بلا اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جن کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں، لیکن مجھے روٹیوں سے اپنی جان کا خطرہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور اٹھ کر کے بات کر لیتا۔ تم زغاتر پادری کے پاس جاؤ، اپنے حضرت کی بات اس کے سامنے رکھو، کیونکہ لوگ میں وہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی بات زیادہ چلتی۔ چنانچہ حضرت دریا بی رضی اللہ سے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دریا رضی اللہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کو اپنی ان صفات اور ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے، سفید کپڑے پہنے اور باہر اہل لوگوں کے پاس آئے، کلمہ شہادت پڑھا، وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ حضرت سعید بن ابی ناشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تلوت کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو خمس میں دیکھا، وہ میرا پڑوسی تھا، بہت برا مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور کو جو پیغام بھیجا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جواب بھیجا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دہیا کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کرا دیے۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تابوت میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے 3 باتوں کی دعوت دی، یا تو میں ان کے دین کا اتباع کروں، یا اس سے جزیہ ہو، یا ہم اس سے جزیہ ادا کریں، یا یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتاب پڑھ کر معلوم کر چکے کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کر لیں، یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کر اسے جزیہ دینے لگیں۔ یہ سن کر وہ سب بیک آواز دہرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوٹیاں اتار کر پھینکی اور کہنے لگے تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ نصرانیت کو چھوڑ دینا، اس اعرابی غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام برآمد کر لیں گے۔ تو اس نے ان سے کہا میں نے ان سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے عجیب قبیلہ کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصاری کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس نہیں کھڑا ہو جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو۔ اسے بھی اس آدمی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا، چنانچہ وہ میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا، ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس بھیجا اور اس کی باتوں کو غور سے سنو۔ 3 چیزوں کا خاص طور سے یاد کرنا، ایک تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، دوسرا اس کا خیال رکھنا میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تیسرے ان کی پشت طرف غور سے دیکھنا کہ ان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تم شک پڑے۔ چنانچہ میں ہرقل میں خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئی تھے، تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کے حضرت کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہی تو ہیں۔ میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا اسی قوم کی دین کروں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کی دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ ترجمہ تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا تھا نقی بھائی میں نے ایک خط
فارس کے بادشاہ کسریٰ کو بھیجا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی ملک کو پھاڑ دیں گے۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ کیسر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا، اسے پڑھا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا روح رہے گا۔ میں نے اپنی دل میں کہا کہ ہر کل نے مجھے 3 باتوں کے خیال رکھنے کہا تھا، یہ ان میں سے ایک تو ہو گئی، اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نکال پر تیر سے لکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے بائیں طرف والی ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے۔ ہر کل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی جب آسمانوں اور زمینوں کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنی ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو لکھ دیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے، اگر ہمارے پاس تحفہ کے طور پر دینے کے لیے کچھ چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر پر ہیں اور ظاہرہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا میں اس کو تحفہ دیتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفویہ اوریت کے اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ جوڑا دینے والے صاحبوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا میں بنا ہوا انصاری کھڑی ہوئی تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی ہے ترکی بھائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت دوبارہ سے چادر اتاری اور فرمایا جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کے کر لو، یہ مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا، مجھے گدے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔